پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے کہ حکومتی اتحادی اور اس حکومت کے سہولت کار سب پریشان ہیں اور سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آخر اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے زیر غور آتا ہے، بہت سی میٹنگز ہوتی ہیں، اس حوالے سے خفیہ رپورٹس بھی آئیں، کچھ ریسرچ پیپرز بھی اس حوالے سے کمیشن کیے گئے کہ عمران خان آخر کر کیا رہا ہے۔ جو ایک چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو عوامی سپورٹ اتنی کس طرح سے مل رہی ہے، عمران خان اتنے پاپولر کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ پاکستان کی میجورٹی بچے، بزرگ، نوجوان، خواتین اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں میجورٹی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں، وہاں پہ بات کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، عمران خان کے جلسوں کی، عمران خان کے خلاف سازشوں کی۔ اور تو اور اس حکومت کو دیکھیں جس کے سامنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ سیلاب کا چیلنج ہے، سیلاب سے کہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کس طرح سے کرنی ہے، اس کو چھوڑ کے ساری کنسنٹریشن ہے عمران خان کے اوپر۔ معیشت جس خستہ حال میں ہے، معیشت کو بہتر کیسے کرنا ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جو سیلاب کے بعد ہمارے ایگریکلچر کو چیلنجز آئے ہیں اس پہ کیسے قابو پانا ہے، اس حوالے سے کنسنٹریٹ نہیں ہوتا۔ پورا فوکس پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ عمران خان، پی ٹی آئی، ان کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور بہت ایوالو ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں اطلاعات ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایک پراکسی جنگ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے اور اس کے ایفیکٹس پاکستان کے اوپر آنے ہیں۔ گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن سب کے سب ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں، ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، عمران خان کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ناظرین چل رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا ان کو ایشو آیا ہے کہ عوام بیدار ہو چکی ہے، پاکستانی قوم بیدار ہو چکی ہے۔ آج 75 سال بعد پاکستانی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 75 سال بعد بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ وہ پاکستانی اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں جس نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی، اور اسی سٹیٹس کو کے چیلنج سے اس نظام کو بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کوئی ایسا عوامی لیڈر کھڑا ہوا ہے جو عوام کی بات کر رہا ہے، جو آئین پاکستان کی بات کر رہا ہے، اور ایک ایسا لیڈر جس کی پاکستان کے 4 صوبوں میں اس وقت حکومت ہے۔ پنجاب میں اس کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں اس کی حکومت ہے، اور دیگر صوبوں میں اپوزیشن میں نمائندگی بھی ہے، لیکن اسے حق کے حکمرانی سے محروم کر دیا گیا۔ پاکستان کا آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی حکومت کو چلائیں۔ مجھے یاد ہے ناظرین، 1 اپریل 2022 کو میں نے سابق وزیر اعظم کا انٹرویو کیا۔ 1 اپریل 2022 کو عمران خان وزیر اعظم تھے، اور اس انٹرویو میں میں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے جب ایک سوال کیا کہ جناب آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ آپ کو کچھ آپشنز دی گئی ہیں، تو عمران خان نے کہا جی بالکل مجھے آپشنز دی گئی ہیں، اور 3 آپشنز دی گئیں۔ ایک کہ آپ استعفیٰ دے دیں، دوسرا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کریں، اور تیسرا آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ میں نے ان سے بڑا واضح پوچھا کہ آفر آپ کو کس نے دی؟ کیا شہباز شریف نے دی؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے آپ کو یہ آفر دی؟ بلاول بھٹو نے آفر آپ کو یہ دی؟ اپوزیشن کی یہی جماعتیں۔ تو عمران خان نے اس 1 اپریل 2022 کی ایک سٹنگ وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا، مجھے یہ تینوں آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئیں۔ جی ہاں، لیکن عمران خان کے اس کے بیان کے بعد وزارت دفاع کے ایک ذیلی ادارے ISPR نے سٹنگ وزیر اعظم کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں، یہ تو عمران خان نے خود یہ تینوں پروپوزل دیے تھے۔ اس بیان کے بعد میں نے عمران خان صاحب سے دوبارہ ایک دفعہ پوچھا کہ کیا واقعی یہ آپشنز تینوں جو ہیں آپ کی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا یار میں خود یہ کیوں آپشن دوں گا کہ میں استعفیٰ دے دوں، میں تو لگاتار کہتا آ رہا ہوں، متواتر کہتا آ رہا ہوں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ لیکن جب یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان 3 آپشنز میں سے میں اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو اعلان کیا، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اور یہ والا سارا سلسلہ جو تھا مارچ میں شروع ہوا تھا، مارچ کے تیسرے ہفتے میں جو خفیہ ملاقاتیں تھیں اس میں یہ تیزی آئی تھی کہ عمران خان کو یہ آپشنز دی جانی، اور اس سلسلے کی
ایک ملاقات جو انتہائی باوثوق ذرائع نے مجھے ڈائریکٹلی بتائی وہ 22 مارچ 2022 کو ہوئی، اور اس یہ ملاقات تقریباً رات 11:30 بجے ختم ہوئی، اور اس ملاقات میں شامل ایک شخصیت نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہم یہ 3 آپشنز دینے کا پلان کریں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ملاقات سے میں اٹھ کے آ رہا ہوں۔ یہ آپ کو پھر بتاؤں گا وہ ملاقات کہاں ہوئی، کب ہوئی، جیسے ہم نے قیدی نمبر 1501 رپورٹ میں آپ کو تمام تفصیلات بتائی تھیں۔ یہ کہانی آئندہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ والی ساری صورتحال ہوئی، عمران خان نے جلسے کرنے شروع کر دیے، عوامی سپورٹ عمران خان کے ساتھ آ گئی، تو یہ حکومت اور اس کے سہولتکار انتہائی پریشان ہوئے۔ الیکشن سے تو بھاگ گئے کہ یہاں پہ عوام میں جائیں گے تو عوام تو عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ پھر ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ جناب بغاوت کے مقدمے کر دو۔ جی ہاں، بغاوت، سیڈیشن کا قانون امریکہ نے 1801 میں صدر تھامس جیفرسن نے ختم کر دیا۔ اس وقت امریکن سول وار ہوئی تھی، اور اس زمانے میں فرینچ ریولوشن کے ٹائم پہ فرانس نے بغاوت کے مقدمے ختم کر دیے، سیڈیشس لائبل کو ختم کر دیا۔ وہ برطانیہ جو بر صغیر پاک و ہند پہ حکومت کرنے کے لیے جس نے یہاں کے قوانین میں بغاوت کے مقدمے ڈالے، سیڈیشن کے مقدمے ڈالے، انہوں نے اپنے ملک میں ختم کر دیا۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ کلونیل لیگیسی چلتی ہے، سامراج کی پالیسیز آج بھی چلتی ہیں، سامراج کے طور طریقے ہم اپناتے ہیں، اور ہمارے انسٹیٹیوشنز میں وہی تمام ٹریڈیشنز چلتی ہیں، تو تمام عقل مندوں نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان پہ بغاوت کے مقدمے کر دو، تحریک انصاف پہ بغاوت کے مقدمے کر دو، صحافیوں پہ بغاوت کے مقدمے کر دو، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا عمران خان کے سپورٹرز ہیں ان کے پیچھے FIA کو چھوڑ دو، فون کر کے دھمکیاں دی جانے لگیں۔ تو یہ والا ایک سارا سلسلہ شروع، اور سارے کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے کا مقصد جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا حق صرف عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے، نہ کہ کسی سازش کے ذریعے آئے ہوئے لوگوں کو جن کی میجورٹی بھی نہ ہو۔ اور عمران خان نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ میجورٹی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی تھی، اور باقی پھر چون چون کا مربع اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ جی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو ہم نے باہر کرنا ہے۔ تو ناظرین، اب جو سچویشن اب ایوالو ہوئی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ انا کی جنگ ہے، اب یہ انا کی جنگ نہیں رہی ہے۔ اور میں نے تو عمران خان سے ایک انٹرویو میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آ گیا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اب بات ہے بیٹل آف سروائیول کی۔ جو یہ حکومتی اتحادی اور اس کے سہولت کار ہیں، اس وقت ان کے اپنے سروائیول کی جنگ ہے، اور وہ اس سروائیول کی جنگ میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ حد ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان جو بارہا خود ذکر کرتے رہے ہیں کہ انہیں بطور وزیر اعظم اور اس کے بعد بھی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ چیز ایک تھریٹ کے طور پہ موجود ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کی بدقسمت تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو پاکستان کے وزراء اعظم کو قتل بھی کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے جس میں ان تمام سازشیوں کے نام ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا جو ماضی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا یا لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا یا ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جسے تاریخ جوڈیشل قتل کے نام سے یاد کرتی ہے، تو وہ ان سازشیوں کے نام انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، وہ سامنے آئیں گے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ چیز ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ کسی نے شاید ابھی تک سوچا نہیں ہے۔ اب جو ناظرین ملک میں حالات بن چکے ہیں، جو مہنگائی ہے، مس گورننس ہے، معاشی چیلنجز ہیں، سیلاب کے بعد صورتحال آئی ہے، لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے، تو ایک خطرہ یہ بھی آ گیا ہے کہ کہیں پاکستان میں عرب سپرنگ جیسا ماحول نہ بن جائے۔ اور پاکستان میں اگر عرب سپرنگ جیسا ماحول بن گیا تو اس نظام میں جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں ان کا سروائیول کیسے ہوگا، ان کو وہ خطرہ اس وقت لاحق ہے۔ اور اس سارے میں جہاں سے ہم نے بنیادی بات شروع کی تھی کہ عمران خان نے کیا کیا، عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے، تو عمران خان ناظرین ایک کرکٹر رہے ہیں، مینٹلی وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اور اگر آپ عمران خان کے کیریئر پہ نظر ڈالیں تو ایز اے بیٹسمین، ایز اے بالر، جب وہ بیٹسمین کو بالنگ کرتے تھے تو کوشش کیا ہوتی تھی کہ بیٹسمین کو انڈر پریشر کیا جائے اور بیٹسمین خود غلطی کرے اور آؤٹ ہو جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کلائیو لائڈ کرکٹ کی دنیا کا ایک بڑا نام، ویسٹ انڈیز کے کیپٹن بھی رہے ہیں، بہت اچھے بیٹسمین تھے۔ عمران خان نے جب انہیں باؤنسرز کروائیں تو امپائر نے نو بال دے دی، اور عمران خان کے جو اس وقت جس طرح سے انہوں نے امپائر کو دیکھا تھا
وہ کلپ اگر آپ دیکھیں تو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اور موجودہ صورتحال سے موازنہ کریں کہ عمران خان جو باتیں کرتے ہیں اس میں اور کلائیو لوائڈ کی باؤنسرز کے بعد جو ایکسپریشن ہے وہ کافی ملتے جلتے آپ کو نظر آئیں گے۔ نہ صرف یہ، اگر آپ پاکستان انڈیا سیریز 1986-87 عمران خان کیپٹن تھے اس میں، اور عمران خان نے لیڈ کیا اور ہندوستان میں وہ سیریز کرکٹ سیریز جیتی، اور جس طرح کی انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی تھی اور میچز جیتے، وہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ عمران خان اس میں مین آف دا سیریز ڈکلیئر ہوئے تھے، اور ہندوستان میں ہندوستانی امپائروں کے باوجود وہ سیریز وہاں سے جیت کے آئے۔ آج پی ڈی ایم کی صورتحال یہ ہے، اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ امپائر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن وہ انہیں ہرا دیں گے۔ ہرائیں گے کس کے ساتھ؟ جو انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہے وہ عوام کے ساتھ مل کے فیلڈنگ سیٹ کی ہے۔ عوام کے ساتھ جب انہوں نے مل کے فیلڈنگ سیٹ کی ہے تو ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کا نفاذ ہو چکا ہے، ملک میں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، عمران خان کے جلسے دکھانے پہ ٹی وی چینلز پہ پابندی ہے، اور تو اور پشاور جلسے کے بعد پاکستان بھر میں یوٹیوب کو بین کر دیا گیا۔ کیا اس ساری چیزوں سے عمران خان کی سپورٹ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ اس وقت لمحہ فکریہ ہے پی ڈی ایم اور اس کے سہولت کاروں کے لیے۔ اور ناظرین، سلیم کوثر صاحب کی بڑی مشہور نظم ہے، ان میں سلیم کوثر شاعر سے معذرت کے ساتھ: سر آئینہ شہباز شریف ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اور جو عوام کی ریاضت نیم شب کو صبح نہ مل سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غاصب کوئی اور ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔